اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، آمنت بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث کریمہ پہ روشنی ڈالی جائے، حصول برکت کی خاطر کملی والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کل آپ حضرات کو بتایا گیا حضرت فاطمہ الزہرا و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے، اور آج کا ٹاپک، آج کا موضوع حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے۔ تو میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات محترم، حضرت ام فضل بنت حارث، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی محترمہ ہے، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ، آج رات میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، آج رات میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری چچی محترمہ، آپ یہ بتائیں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آج رات جو میں نے خواب دیکھا ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس خواب کو میں بیان کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری چچی محترمہ، اب بتائیں تو آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آج رات میں نے جو خواب دیکھا ہے، کہ آج رات میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اتھر سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر میرے گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ اس کا ماجرا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری چچی، آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ، میری لختی جگر فاطمہ کی شکم سے بیٹا ہونے والا ہے، اور اس بیٹے کو تمہارے گود میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اور ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے کانوں میں اذان پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب آپ کا 7واں دن ہوتا ہے تو آپ کا عقیقہ کرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوتی ہے۔ اب ذرا یہاں سے غور کرے کہ حضرت امام حسن
وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت کے بعد آپ کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، آپ کا بچپنا کس طرح گزرتا ہے؟ کیا عام بچوں کی طرح آپ کی زندگی گزرتی ہے؟ عام بچوں کی طرح آپ کا بچپنا گزرتا ہے؟ تو نہیں، ذرا غور کرے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں بچپن کے عالم میں تھا اور جب مجھے بھوک لگتی تھی، اور جب میں بھوک کی وجہ سے روتا تھا، اور جب میرے رونے کی آواز میری والدہ ماجدہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں پہنچتی، جیسے میرے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی، وہ سارے کاموں کو چھوڑ دیتی تھی اور چھوڑ کر سب سے پہلے جا کر وضو کر لیا کرتی تھی۔ وضو کرنے کے بعد جب وہ میرے پاس آتی اور جب مجھے اپنے گود میں لیتی، اور جب میرا ہونٹ حضرت فاطمہ یعنی ہماری والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پستان سے جیسے لگتا، ویسے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی۔ اب ذرا غور کرے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں بچپن کے عالم میں ہوں اور میری والدہ محترمہ مجھے دودھ پلا رہی ہے اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے، میں دودھ بھی پی رہا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی سن رہا ہوں، دودھ بھی پی رہا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی سن رہا ہوں۔ دنیا کی ظاہری نگاہ یہ تو دیکھ رہی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں، لیکن محبت کی نگاہ ڈالو، حضرت امام حسین کی محبت ڈالو، اور پھر حضرت امام کے حسین کی محبت کی نگاہ سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ قرآن کی تاثیر بھی پی رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن مبارک، آپ کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کرنے سے نہ روکی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن مبارک ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، آپ کا سر نیزے پہ بلند ہے، پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ اور یہ فضیلت آپ کو کہاں سے آئی؟ یہ فضیلت آپ کو کہاں سے ملی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی اس طرح تربیت کی ہے، آپ کی اس طرح پرورش کی ہے کہ آپ کے رونے کی آواز پر وہ جا کر وضو کر لیا کرتی تھی، اور دودھ پلانے کے ٹائم آپ قرآن کی تلاوت فرماتی تھی۔ لیکن آج کل کے ہمارے مائیں اور بہنیں، آج کل کی ہمارے ماں اور بہنوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کے کانوں میں رونے کی آواز پہنچتی ہے، جب ان کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز پہنچتی ہے، تو وہ بچوں کو بہلانے کی خاطر، بچے کا دل بہلانے کی خاطر وہ موبائل میں گانا بجا کر ان کے کانوں کے پاس رکھ دیتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے، تاکہ وہ خاموش ہو جائے۔ ارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلاتے ٹائم قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لاڈلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت فرمائے تھے۔ اور اگر آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے اگر گانا سنائیں گی اور ناچ گانا سنائیں گی، ناچ گانا دکھائیں گی، تو پھر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو نہیں بلکہ آج کل کے ہیرو اور ہیروئن کی سنتوں کو اپناتے ہوئے نظر آئے گی، اور وہ بچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر چلتے ہوئے نہیں بلکہ وہ جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے گا تو وہی بچہ اپنے والدین کا نافرمان دیکھتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات، تو جس طرح جس کی تربیت کی جاتی ہے اس طرح اس کا ثمرہ بھی نکلتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جتنا تمہیں گناہ نقصان نہیں دے سکتا ہے، جتنا گناہ نقصان نہیں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ تمہارے برے دوست تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضرات محترم، یہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا بچپنا ہے، اور جب آپ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی انگلی سے چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، دوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کبھی مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں تو کبھی ادھر جاتے ہیں تو کبھی ادھر گھومتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں، حالت نماز میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشت انور پر چڑھ جاتے ہیں، پشت انور پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا ہے، کو احساس ہوتا ہے کہ میرا نواسہ میرے پشت پر سوار ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کو لمبا فرما دیتے ہیں۔ جب نماز پوری ہو جاتی ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، کیا اللہ کا حکم ہوا ہے کہ نماز میں سجدہ کو لمبا کر دیا جائے، یا پھر آپ پہ وحی ہو رہی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، نہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ نماز میں سجدہ کو لمبا کر دیا جائے، نہ مجھ پہ وحی نازل ہو رہی تھی، بلکہ میرا نواسہ میرے پشت پہ سوار ہو گیا تھا، اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں سجدے سے سر کو اٹھاؤں اور میرا نواسہ میرے پشت سے گر جائے۔ ذرا سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کی خاطر سجدے کو لمبا فرما دیتے تھے۔ یہ ہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان، یہ ہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین من اشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات محترم، جب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آگے بڑھتے ہیں، جب آپ کی عمر اور آگے بڑھتی ہے، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دائیں جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے ہیں، اور اپنے بائیں جانب اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچنے لگتے ہیں کہ اگر میں اپنے صاحبزادے ابراہیم کو رخصت کرتا ہوں تو اس کی تکلیف صرف مجھے ہوگی، لیکن اگر میں حسین کو رخصت کرتا ہوں تو اس کی تکلیف مجھے تو ہوگی ہی ہوگی، ساتھ میں علی کو بھی ہوگی اور فاطمہ کو بھی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچایا گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ جب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر اور آگے بڑھتی ہے تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں تختی پر کچھ لکھتے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ سے اچھی میری تختی ہے، آپ سے اچھی میری تحریر ہے۔ یہ باتیں چلتی رہتی ہے تو دونوں اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بابا جان، آپ ہم دونوں کا فیصلہ فرما دیں کہ کن کی تختی اچھی ہے، کن کی تحریر اچھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیے، جب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فیصلے کی باری آتی ہے، جب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فیصلے کی باری آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدہ ماجدہ فاطمہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ کرے۔ دونوں بچے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میری والدہ، آپ میری تختی کا فیصلہ کر دے کہ کن کی تحریر اچھی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بیٹا تم اپنے نانا کے پاس جاؤ، اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ تمہارے نانا کریں گے۔
وہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان آپ ہمارے دونوں بھائیوں کا فیصلہ کر دیں کہ ہماری تختی اچھی ہے یا ان کی تختی اچھی ہے، ہماری تحریر اچھی ہے یا ان کی تحریر اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالم کا مالک و مختار بنایا ہے، جو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گئے، جو اپنی انگلی سے اشارہ کیے تو چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو اشارہ کیے تو درخت دوڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آ گیا۔ لیکن جب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فیصلے کی باری آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ اگر میں حسن کی تختی کو اچھا کہوں تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، جو کہ مجھے یہ گوارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ جبرائیل فرمائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جنت سے یہ سیب لے جاؤ اور ان دونوں تختیوں کے بیچ اچھال دینا، اور یہ سیب جن کی تختی پہ گرے گا ان کی تختی اچھی مانی جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے سیب لے کر آتے ہیں اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تختی کے پاس سیب کو اچھال دیتے ہیں۔ سیب فضاؤں میں ہے، سیب ہواؤں میں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اے سیب تو دو آدھا ہو جا تو دو حصوں میں بڑھ جا، سیب دو آدھا ہو گیا، دو حصوں میں بڑھ گیا، آدھا سیب حضرت امام حسن کی تختی پہ گرتا ہے اور آدھا سیب حضرت امام حسین کی تختی پہ گرتا ہے۔ حضرات پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ منظور نہیں کہ حسن کا دل ٹوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ منظور نہیں کہ حسین کا دل ٹوٹے۔ یہ ہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ اور جب آگے بڑھتے ہیں، جب آپ کی عمر شریف اور آگے بڑھتی ہے تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کشتی فرما رہے تھے، کشتی کھیل رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن سے فرماتے حسن کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ جب یہ آواز حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں میں پہنچتی ہے وہ تعجب میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے ابا جان آپ حسن سے کہہ رہے کہ حسین کو پکڑے، حالانکہ حسن تو بڑا ہے حسین چھوٹا ہے اور آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ حسین کی طرف سے جبرائیل آیا ہے اور جبرائیل حسین سے کہہ رہا ہے کہ حسین حسن کو پکڑو، اسی لیے میں نے حسن سے کہا حسن حسین کو پکڑو۔ یہ ہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کہ جن کی کشتی کھلانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، جن کو کھلانے کے لیے، جن کو بہلانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین من اشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور یہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرات محترم، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بچپنا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو کس طرح تعلیم و تربیت دی، کس طرح آپ کی پرورش کی، تو پتہ چلتا ہے میدان کربلا میں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی کس طرح پرورش کی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 99 شادیاں کی، 99 شادیاں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کوفہ والوں کوئی اپنی بیٹی ان کو نہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ شادی کر رہے ہیں اپنی دلی خواہش پوری کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی اسی لیے کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا رشتہ خاندان رسالت سے مل جائے، اور جن کا رشتہ خاندان رسالت سے مل جاتا ہے ان کے لیے جہنم کے آگ حرام ہو جائے۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسروں کی بھلا کے خاطر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ اور جب آپ کے زاگنی کا وقت آتا ہے تو یہ بھی بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 مرتبہ زہر دیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کو 4 مرتبہ زہر دیا جاتا ہے۔ خیر 3 مرتبہ تک کسی طرح آپ بچ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر دعائیں فرماتے ہیں، آپ کو شفا ملتا ہے۔ لیکن جب 4تھی مرتبہ آپ کو زہر دیا جاتا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زہر کی وجہ سے اس دنیا فانی سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بھائی تو مجھے یہ بتا کہ آخر تجھے زہر کس نے دیا ہے؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، اگر بھائی میں نے تجھے بتا دیا کہ مجھے زہر فلاں شخص نے دیا ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ آپ کو اس شخص نے زہر دیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے قتل کیا جائے۔ اگر واقعی میں اس شخص نے مجھے زہر دیا ہے تو اس کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضرات محترم، یہ تھی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اس میں بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ آج سے نہیں کل سے ہی یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور کل سے پورے 10 محرم الحرام تک یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ میدان کربلا کے واقعات آپ حضرات سماعت فرماتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔